5000 سال پہلے انہوں نے اپنے لیے ایک پلانڈ سٹی بنائی تھی۔ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق سڑکیں اور گلیاں بچھائی گئیں جو ایگزیکٹلی نارتھ سے ساؤتھ کو جاتی ہیں، اور جو سڑکیں کراس میں بنائی گئیں وہ ان کے ٹھیک 90 ڈگریز میں بنی ہیں۔ موہنجو دڑو کی پوری سٹی الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی دیکھی گئی۔ ایک اپر سٹی ہے جس کو سٹاڈل کہا جاتا ہے، یہ لوور ٹاؤن سے مختلف ہے جس میں ساری امپورٹنٹ بلڈنگز موجود ہیں۔ جیسا کہ آج کل کی ماڈرن سٹیز میں گورنمنٹ آفیسز کے لیے الگ ایریا ہوتا ہے، اس میں شامل ہے ایک کالج جہاں لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی تھی، ایک گرینری یعنی اناج کا گوڈاؤن، اس میں ہوا کے گزر کے لیے روشن دان بھی موجود تھے، اور لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی۔ گرینری کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے کتنی فکر کرتی تھی۔ سیلاب یا مشکل حالات میں گرینری میں اسٹور کیا ہوا اناج لوگوں میں بانٹا جاتا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے گریٹ باتھ، جو 2.5 میٹر گہرا پانی کا تالاب ہے، اور اس کی دونوں سائڈز پہ اترنے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ موہنجو دڑو کا گریٹ باتھ دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے پرانا باتھ ہے۔ 12 میٹر لمبے اور 7 میٹر چوڑے اس باتھ میں 2,10,000 لیٹر پانی بھرا جا سکتا تھا۔ یہ اتنا ہی پانی ہے جتنا آج کل چھت پہ لگے 30 واٹر ٹینکس کو ملا لیا جائے، پر اتنا زیادہ پانی کا وزن 5000 سال پرانی دیواریں کیسے جھیلتی تھی؟ کھدائی کے دوران معلوم پڑا کہ گریٹ باتھ کی دیواروں کو جپسم اور بچومن یعنی ڈامبر سے واٹر ٹائٹ کیا گیا تھا۔ جپسم جو کہ پلاسٹر کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور بچومن ایک واٹر پروف ہائیڈرو کاربن ہے جو آج کل بھی واٹر پروفنگ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ گریٹ باتھ کے چاروں طرف کچھ پلرز دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پورا تالاب ایک بڑی چھت کے نیچے تھا، جس طرح آج کل کے کورڈ پولز ہوتے ہیں۔ اس میں پانی بھرنے کے لیے ساتھ ہی ایک بڑا کنواں بھی موجود ہے، اور پول سے پانی نکالنے کے لیے بھی ایک خاص سسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا۔ باتھ کے باٹم پہ آپ یہ سوراخ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بڑے نالے میں نکلتا ہے، اور یہاں سے پانی ہوتا ہوا شہر سے باہر دریا کی اور نکال دیا جاتا تھا۔ اس گریٹ باتھ کا اصل مقصد کیا تھا یہ ابھی تک صحیح سے واضح نہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں ریلیجیس ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ سٹاڈل یعنی قلعے میں اور بھی کافی بلڈنگز ہیں، لیکن ایک ایسی ہے جو ان سب سے الگ ہے۔ اس کو پوری طرح سے ایکسکیویٹ نہیں کیا گیا، لیکن یہ مسٹیریس بلڈنگ 4800 اسکوائر فٹ کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں 20 بڑے بڑے پلرز کھڑے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی بڑا اسمبلی ہال تھا جس میں یہاں کے آفیشلز اکٹھے ہوتے تھے، یا پھر کوئی سیریمونیل ہال جہاں چھوٹے بڑے فنکشنز کیے جاتے تھے۔ موہنجو دڑو میں ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹس کی کہ یہاں جتنے بھی اسٹرکچرز، بلکہ پورا شہر ہی ایک اٹھے ہوئے پلیٹ فارم پہ بنا ہوا ہے۔ ایسا نارملی صرف تبھی کیا جاتا ہے جب گھروں کو بارش کے پانی یا پھر سیلاب سے محفوظ رکھنا ہو۔ آج بھی موہنجو دڑو سندھ کے جس حصے میں موجود ہے، یہاں ہر دوسرے سال بارشوں کی وجہ سے پورے گاؤں سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ 5000 سال پہلے سیلاب کو نظر میں رکھتے ہوئے پورے شہر کو ہی اٹھے ہوئے پلیٹ فارمز پہ ایک خاص پلان کے تحت بنایا گیا تھا۔ لیکن پورے شہر کو پلیٹ فارم پہ بنانے کا مقصد صرف بارش کے پانی سے ہی بچنا نہیں تھا، بلکہ موہنجو دڑو کے لوگ ایک نیا سسٹم ایجاد کر چکے تھے جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ جی ہاں، پوری سٹی میں شاندار ڈرینیج سسٹم انسٹال کیا گیا تھا۔ شہر کی ہر بلڈنگ اور چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی اس ڈرینیج سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اس دور میں وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ ڈرینیج کے پانی کو شہر سے باہر نکالنے کے لیے پورے شہر کا اٹھے ہوئے پلیٹ فارمز پہ بننا بہت ضروری ہے۔ یہ سیوریج سسٹم کوئی معمولی نہیں تھا، بلکہ ہر تھوڑے فاصلے کے بعد اس میں مین ہولز رکھے گئے تھے تاکہ بلاک ہونے کی صورت میں کچرا صاف کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سیوریج سسٹم کو لائم اسٹون کے پتھروں سے ڈھکا گیا تھا۔ یہ نہ صرف کسی حادثے سے بچنے کے لیے، بلکہ لائم اسٹون کی خاصیت ہے کہ وہ بدبو کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ صفائی کو لے کر کتنے سیریس تھے۔ اس وقت اینشینٹ ایجپشنز اور میسوپوٹیمینز کے پاس بھی ایسا ڈرینیج سسٹم نہیں تھا اور نہ ہی ایسے روڈز۔
ایون آج کل بھی انڈیا اور پاکستان کے کافی دیہاتوں میں اس طرح کا سیوریج سسٹم نہیں پایا جاتا۔ موہنجو دڑو میں صرف 10% ایکسکیویشنز میں ہی 700 ویلز ملی ہیں، 700 کنویں۔ حالانکہ پہلے تو انڈس ریور میں پانی کافی زیادہ تھا جو بالکل اس کے برابر سے گزرتی تھی، لیکن پھر بھی یہاں جگہ جگہ پر کنویں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پبلک کے لیے بڑے کنویں تھے، جبکہ کئی گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے کنویں موجود تھے۔ قلعے سے ہٹ کر لوور ٹاؤن میں زیادہ تر صرف گھر، مارکیٹس اور انڈسٹریل زون بنا ہوا تھا۔ خاص طور پر قلعے کے ایسٹ میں واقع اس ایریا میں یہاں کے بزنس مین یا پھر زیادہ مالدار لوگ رہتے تھے۔ یہاں صرف گھر ہی نہیں بلکہ ڈبل اسٹوری گھر بھی بنے تھے، جن کے برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں اوپر والے فلورز پہ جاتی ہیں۔ ان کی چھت جن پلرز پر کھڑی تھی وہ نشانات آج تک واضح ہیں۔ یہاں کے کنویں 10 فٹ تک اٹھے ہوئے جو خاص فرسٹ فلور پہ رہنے والوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں مارکیٹس میں ہمیں ایک شاپ کے اندر بڑا سا تندور بھی دکھا جہاں روٹیاں پکائی جاتی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی یہ اشارہ دیتی ہے کہ شاید یہاں لوگ لائن بنا کر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ مارکیٹ میں ایک دکان ایسی بھی تھی جس کے اندر ٹیک اوے ونڈو موجود تھی۔